الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. اور تمہارے پروردگار نے فرما دیا ہے کہ تم مجھ سے ہی دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ از راہ تکبر میری بندگی سے کتراتے ہیں ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو۔ بلا شبہ اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہی اللہ تمہارا پالنہار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت پکار کے لائق نہیں، پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بھٹکتے رہے جو اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا،
اور تمہاری شکلیں بنائیں اور وہ بھی بہت خوبصورت بنائیں، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے عطا کی۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے۔ سو اللہ پروردگار عالم بہت ہی برکت والا ہے۔ وہی زندہ ہے جسے موت نہیں، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ اسی کو پکارو، خالص اسی کی پکار پر ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مانگ جو کچھ مانگنا ہے خالق غفار سے، مانگ جو کچھ مانگنا ہے خالق غفار سے، تیری ہر حاجت روا ہوگی اسی دربار سے۔ اس کے در کو چھوڑ کر جاتا ہے کیوں غیروں کے پاس، اس کے در کو چھوڑ کر جاتا ہے کیوں غیروں کے پاس، فضل کی امید رکھ تو اپنے پالن ہار سے۔ تیرے ظاہر اور باطن سب سے واقف ہے خدا، ہے عبث کچھ بھی چھپانا واقف الاسرار سے۔ ہو عمل پیرا صدا انور خدا کے حکم پر، عاقبت میں تا نہ ہو محروم تو دیدار سے۔ چل رہا ہے جس کی قدرت سے نظام دو جہاں، ذات ہے لا ریب اس کی با کمال و با صفا، عزت و ذلت یقیناً ہے اسی کے ہاتھ میں، عزت و ذلت یقیناً ہے اسی کے ہاتھ میں، قدرت حق میں نہیں حائل کوئی شاہ و گدا۔ وقت مشکل صدق دل سے ہم پکاریں گے اسے، مشکلیں ساری کرے گا حل ہماری کبریا۔ دور رہ کر شرک سے پائیں گے ہم راہ نجات، دور رہ کر شرک سے پائیں گے ہم راہ نجات، روز محشر بالیقین ہو جائے گا فضل خدا۔ خواجہ ہر دو سرا نے یہ دیا مجھ کو سبق، خالق و غفار کے آگے تو سر اپنا جھکا، ماں سوا کو چھوڑ کر جھک جا خدا کے سامنے، ماں سوا کو چھوڑ کر جھک جا خدا کے سامنے، نعرہ توحید سے ہر شرک بدعت کو مٹا۔
حاجتیں ہو جائیں گی پوری تیری لاریب سب، مانگ تو اپنے خدا سے ہے وہی حاجت روا۔ چھوڑ دے تو شرک بدعت کی رسومات کہن، چھوڑ دے تو شرک بدعت کی رسومات کہن، تاکہ راضی تجھ پہ ہو جائے حبیب کبریا۔ جس کا انور ہے بھروسہ خالق غفار پر، اس کو محشر میں نہیں خوف و خطر کوئی ذرا۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیات کریمہ جن کا میں نے انتخاب کیا ہے 24ویں پارے میں سورہ حامیم مومن کی 6 آیات کریمہ ہیں، یعنی آیت نمبر 60 سے 65 تک۔ شعبان المعظم کے آخر سے لے کر اب تک خطبات جمعہ میں دین کا اساسی اور بنیادی مسئلہ جس پر سارے اسلام کی عمارت قائم ہے اور جس پر ساری عبادات کی قبولیت موقوف ہے، آپ حضرات سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اس مسئلے کے بہت سے پہلو ہیں، ابھی میں نے ایک پہلو پر گفتگو کی ہے اور ابھی وہ مکمل نہیں ہوا۔ دعا و پکار کا مسئلہ۔ اس بات کو ذہن سے محو نہ ہونے دیجئے کہ جب آپ کلمے میں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس کا معنی سناؤ تو یوں کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پھر اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو پھر عبادت کی ساری قسمیں پھر اللہ ہی کے لیے ہیں، ان میں سے پکار بھی عبادت ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا بلکہ عبادت کا نچوڑ ہے، اس کا مغز ہے۔ یہ جو باتیں میں اکثر آپ سے کیا کرتا ہوں دوستو، بڑے آرام سے ٹھہر ٹھہر کر، کوئی جلدی نہیں ہوتی مجھے۔ میں عرض کر چکا ہوں کئی دفعہ اور آج پھر یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ یہ تقریروں کی محفل نہیں، یہ درس کی محفل ہے۔ تقریروں میں مقرر اپنے لچھے دار تقریر کے کسی کے پلے کوئی بات پڑے نہ پڑے، دیکھا ہوگا آپ نے، ہم نے بھی دیکھا ہے۔ مجھے اللہ نے ایسی طبیعت دی ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ میرے سامنے جو لوگ ہیں یہ فالتو وقت کے لوگ نہیں، ان کا وقت بڑا قیمتی ہے، ان کے وقت کو ضائع نہ کروں، ان تک وہ بات پہنچا دوں جن کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے اور ان کو خود ذات اپنی ذات کے لیے بھی کام آئے اور اللہ توفیق دے تو دوسروں کی اصلاح بھی کر سکیں۔ تشہد جب آپ پڑھتا تحیات للہ والصلوات والطیبات، تو کیا معنی ہے اس کا؟ ساری زبانی عبادتیں، ساری مالی بدنی عبادتیں، ساری مالی عبادتیں، جن اس کا مطلب عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ بعض عبادتوں کا تعلق انسان کی زبان سے ہے، بعض کا اس کے عمل سے ہے، بدن سے ہے، بعض کا تعلق اس کے مال سے ہے۔ زبانی عبادتوں میں تسبیح ہے، تحمید ہے، تکبیر ہے، تحلیل ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طرح دعا ہے، پکار ہے، استغاثہ ہے، فریاد ہے، یہ سب زبان سے تر رکھنے والی چیزیں اور سب عبادت ہیں۔ استغاثہ و فریاد غائبانہ طور پر دور و نزدیک سے پکاروں کو سمجھنے والا اللہ سے کریں گے تو اللہ کی بات ہوگی، اور مخلوق کو کریں گے تو مخلوق کی بات ہوگی۔
ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے میں جہاں بھی ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں جہاں بھی ہوتا ہوں میرے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کی دھڑکن کو جاننے والا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میرے دل میں میری کسی حاجت کے لیے جو ایک امنگ پیدا ہوتی ہے اللہ سے مانگنے کے لیے، قبل اس کے کہ میری زبان کھلے اس سے پہلے میرا رب جانتا ہے، میرے حالات سے بھی واقف ہو، میری حاجات کو بھی جانتا ہے۔ یہی چیز اللہ کی ذات کے لیے اللہ کی عبادت ہے، اس تصور سے بیٹھنا اللہ کی بندگی ہے۔ اور یہی چیز اگر اللہ کے مخلوق میں سے کسی کے لیے بھی کریں، لا علی التعیین، کسی بھی برگزیدہ ہستی جو دنیا میں موجود ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں اگر یہ سمجھیں کہ غائبانہ طور پر وہ میرے حالات سے واقف ہے، میری حاجات کو بھی جاننے والی ذات، اور میں جب پکاروں گا اس کو تو وہ میری پکاروں کو سن بھی لے گا اور میری مراد بھی پوری ہو جائے گی، یہی شرک ہے۔ شرک صرف بت پرستی کا نام نہیں ہے، بت پرستی تو ایک عمل ہے، عمل سے پہلے انسان کا عقیدہ بگڑتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا سمجھ کر جب اس کے سامنے سجدہ کرے گا تو وہ سجدہ بھی کفر اور شرک ہے، لیکن اس سے پہلے اس کے عقیدے میں جو یہ بات آئی ہے کہ یہ حاجت روا اور مشکل کشا ہے، سجدے کے لائق ہے، پہلے اس کے عقیدے میں شرک پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بات اب صاف ہو گئی کہ دعا اور پکار عبادت ہے، بلکہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں، نماز کون سی عبادت ہے؟ بدنی، اس میں آپ کا بدن استعمال ہوتا ہے۔ روزہ بدنی عبادت ہے، اعتکاف بدنی عبادت ہے، طواف بدنی عبادت ہے۔ لیکن نماز کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ اس کے اندر زبانی عبادت بھی ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اے اللہ تو پاک ہے۔ کس طرح؟ جیسے زمین پاک ہوتی ہے، جیسے ہمارے کپڑے پاک ہیں۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے۔ ہر چیز کی پاکی اس کی ذات کے مناسب ہوتی ہے۔ جگہ پاک ہے یعنی وہاں گندگی نہیں، بدن پاک ہے یعنی نجاست نہیں لگی ہوئی، کپڑے پاک ہیں وہاں پلیتی لگی ہوئی نہیں، لیکن اللہ کی پاکی اس کی ذات کے مناسب ہے۔ اس نے خود فرمایا سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ شریکوں سے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں، یعنی نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ عبادات میں۔ حقوق عبادات ہیں۔ میں ہر پہلو سے بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ہر رخ اختیار کر رہا ہوں آسان سے آسان۔ اللہ کرے کہ میری بات آپ کے دل و دماغ میں پیوست ہو جائے، اور آپ زندگی کے کسی موڑ پر جہاں بھی ہوں آپ کا عقیدہ مستحکم اور قوی ہو، اور جب آپ کی زبان کسی کے سامنے کھلے تو اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کرے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ابھی تک دعا و پکار کا مسئلہ چل رہا تھا۔ یہ مسئلہ توحید کے جو مختلف پہلو ہیں ان میں سے ایک پہلو ہے۔ یہ بات معلوم ہو چکی کہ پکار کا لائق کون ہے، ڈھیلا سا نہیں، پکار کا لائق کون ہے، بالکل
آپ کا یہ کلمہ جو زبان سے نکل رہا ہے، آپ کی یہ حرکت جو ہے، اس کو فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید۔ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں دائیں بائیں بیٹھے ہوئے۔ انسان زبان حرکت نہیں کرتی الا لدیہ، اس اللہ کا ریکارڈنگ کرنے والے اس کو ریکارڈ کر کے لے جاتے ہیں۔ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ اللہ کے چوکیدار اور پہرے دار اس انسان کے آگے پیچھے ہیں جو اس کی حفاظت بھی کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ کسی تکبر اور تعلی کی بات نہیں، اللہ کے فضل اور انعام کو سامنے رکھ کر میں بات کر رہا ہوں۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کو وہاں پہنچا دیا جہاں خالص اللہ کا قرآن سنایا جاتا ہے، جہاں کوئی غرض نہیں دنیاوی۔ رب کعبہ کی قسم کوئی غرض نہیں۔ زندگی کے جو دن موت کے قریب آتے چلے جا رہے ہیں ان تک پہنچنے کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ آپ اس پہلو سے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو قصے کہانیاں اور دوڑے سننے سے خدا نے بچایا ہے۔ اللہ کا قرآن اور قرآنی حقائق آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں، اور آپ کا یہ بیٹھنے بھی خدا کا فرشتے ریکارڈ کر کے لے جا رہے ہیں۔ عبادت اللہ کا حق ہے، اور عبادات کی تمام اقسام میں سے سب سے اونچی قسم دعا اور پکار۔ جزاکم اللہ۔ ابھی یہی مسئلہ چل رہا ہے، قرآن اسلوب بدل بدل کر بات کرتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اسلوب بھی کیا عجیب انداز ہے۔ پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی کی طرف متوجہ کیا۔ وقال ربکم، تمہارا پالنے والا کہہ رہا ہے۔ یہ اعلان اس ذات کی طرف سے جو تمہاری پالنہار ذات ہے، جس نے قدم قدم پر تمہاری پرورش کی۔ ماں کے پیٹ میں بھی اس نے پرورش کرتے کرتے دنیا میں پہنچایا، اور دنیا میں پہنچانے کے بعد تمہاری تربیت کا نظام بدل دیا۔ وہ تمہارا مہربان رب کہہ رہا ہے ادعونی، اے بندے تو محتاج ہے، قدم قدم پہ تو ضرورت مند ہے۔ ادعونی، مجھے چھوڑ کر، میرے در سے منہ موڑ کر کسی اور جگہ مت جانا، ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ ادعونی، مجھ سے مانگ، استجب لکم، میں وعدہ کرتا ہوں میں تیری مرادیں پوری کروں گا۔ دنیا میں کوئی وعدہ کرنے والا وعدہ کر کے جھوٹ بھی بول سکتا ہے یا وعدہ خلافی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، لیکن میں ایسا وعدہ کرنے والا ہوں، نہ تو جھوٹ بولتا ہوں نہ میں مجبور ہوں۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ وعدہ خلافی دو وجہ سے ہوتی ہے، یا تو جس نے وعدہ کیا ہے وہ عادتاً وعدہ خلاف ہے، نیت پہ فطور ہے، یہ کام کروں گا اور دل میں کرنے کی نہیں، وعدہ نہیں ہوتا پورا۔ یا یہ کہ نیت تو ٹھیک ہے لیکن عین موقع پر وعدہ کرنے پر، پورا کرنے پر قادر نہ ہو سکا، مجبور ہے۔ انسان قدم قدم پر مجبور ہے، اور اللہ مجبور نہیں، وہ مختار ہے۔ اس نے کیا اسلوب، هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا منه، هو القادر، هو القاهر فوق عباده، ان الله على كل شيء قدير، يفعل الله ما يشاء، اللہ جو چاہے کرے، على كل شيء قدیر وہی ہے۔ ادعونی استجب لکم،
تمہیں کوئی بھی مجبوری ہو، کوئی بھی ضرورت ہو، میرے دروازے پر دستک دینا، میں تمہاری مراد پوری کروں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری مراد پوری کروں گا۔ ساتھ ہی دھمکی بھی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میرے دروازے پر آ کر مجھ سے مانگنے کی بجائے ازراہ تکبر کسی اور طرف جاتے ہیں تو کان کھول کر سن لے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر جائیں گے۔ دنیا میں ایسا بھی کوئی سخی دیکھا ہے جو ہر وقت ہر ایک کو کہتا ہے مجھ سے مانگ، مجھ سے مانگ، مجھ سے مانگ؟ اللہ یغضب ان ترکت سوالہ، عربی کا شاعر کہتا ہے اللہ ناراض ہوتے ہیں اگر اس سے مانگنا چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ، غالباً حضرت ابو ذر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، ابو ذر نہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بر وقت اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں بات ڈال دی۔ عبداللہ ابن عباس یہ کیا لگتے ہیں حضور کے؟ چچا زاد بھائی ہیں، صحابی ہیں۔ ایک امتیاز یہ ہے کہ ترجمان القرآن ہیں۔ حضور کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن فہمی کی ایسی نعمت عطا فرمائی تھی کہ پوری امت نے اس بات تسلیم کیا کہ عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن ہیں۔ چھوٹے سے تھے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا غلام، اے لڑکے، عرض کیا لبیک یا رسول اللہ۔ ایک دو دفعہ حضور نے مخاطب فرمایا، مخاطب بار بار فرمانے کا مطلب ہے کہ تاکہ پوری طرح متوجہ ہو جائے، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ تعالیٰ کے حکم پابندی کر، اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ کے حکم پابندی کرو، تم ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ وَعْلَمْ، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں لیکن کانوں سے اس طرح سنیں کہ دل پر لکھ لیں۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ، یہ جان لے کہ ساری انسانیت بالفرض اکٹھی ہو جائے، عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ، سارے مل کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہیں، لم ينفعوك، کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکیں گے، الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، وہی فائدہ ملے گا جو اللہ نے تیرے لیے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ پھر فرمایا وَلَئِنِ اجْتَمَعُوا، اور اگر اس بات پر اکٹھے ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، تجھے نقصان پہنچانے پر اکٹھے ہو جائیں، ایکا کر لیں، لم یضروک، تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، وہی ہوگا جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا، رفعت الاقلام وجفت الصحف، کاتب تقدیر جن قلموں سے لکھتا تھا وہ تقدیر کے فیصلے لکھ کر قلمیں اٹھا لی گئی ہیں، یعنی یہی حتمی فیصلے ہیں، اس کے بعد ان فیصلوں پر خط تنسیخ نہیں کھینچا جائے گا۔ یہ حتمی فیصلہ ہے کہ فائدہ بھی صرف دینے والی ذات اللہ کی ہے اور نقصان دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اللہ فائدہ دینا چاہیں کو نقصان نہیں دے سکتا، اور وہ نقصان دینا چاہیں کو بچا نہیں سکتا۔ رفعت الاقلام، وہ قلمیں اٹھا لی گئیں، وجفت الصحف، اور جن صحیفوں کے اندر یہ تقدیر کے فیصلے لکھے گئے ان کی سیاہیاں بھی اب خشک ہو چکی ہیں۔ اب یعنی جس طرح سیاہی کاغذ پر تازہ تازہ ہوتی ہے نا، تو ہاتھ لگے تو وہ دائیں بائیں پھیل جاتی ہے، فرمایا کہ وہ تحریر مستحکم ہو چکی ہے۔
ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو تمہاری مرادیں پوری کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ لیکن جو لوگ میرے در کو چھوڑ کر اپنی کسی شقاوت اور بد نصیبی کی بنا پر یا کسی غلط تعلیم سے متاثر ہو کر کسی اور کی طرف جاتے ہیں تو کان کھول کر سن لیں، ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ یہ تو ایک اصولی بات بیان کر دی۔ اس کے بعد جو آیات میں نے تلاوت کی وہ میں جان بوجھ کر کی ہیں، وہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں مجھ سے مانگو، کہ میرا ہی در ہے مانگنے کے لائق، کوئی اور در؟ سب اللہ کے منگتے ہیں، سب اللہ کے بھکاری ہیں۔ بھکاری سے کیا مانگنا؟ جو خود مانگ رہا ہے، مانگ اس سے جو غنی ہے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل، اب یہ سمجھا رہا قرآن، اللہ وہ جس اللہ نے تم سے کہا کہ مجھ سے مانگو، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی آرام کے لیے۔ کیا تم نے مانگا تھا؟ کہا تھا یا اللہ ہمیں کوئی ٹائم آرام کے لیے بھی عطا کرنا؟ والنہار مبصرا، دن کام کے لیے بنایا، رات آرام کے لیے بنائی۔ یہ فضل کس کا ہے؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن انسانوں کی اکثریت ناشکروں کی ہے۔ یہ نعمت جو اللہ نے دی ہے ہمارے مطالبے پر دی، بغیر مطالبے کے؟ تو بغیر مطالبے کی اگر اس نے نعمت دی ہے تو مطالبے پر نہیں دے گا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار، وہی رب۔ یہ رب والی صفت بار بار دہرائی جا رہی، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے۔ خالق کل شیء، ہر چیز کا بنانے والا وہ ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں۔ فانا تؤفکون، اس کے در کو چھوڑ کر کہاں بھٹک رہے ہو؟ فرمایا اسی طرح بھٹکتے رہے لوگ جن کا ہماری آیتوں پر ایمان نہیں تھا، اس سے پہلے بھٹکتے رہے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، پھر فرمایا اللہ وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، قرار کی جگہ بنائی۔ والسماء بنا، آسمان کو چھت بنایا، ایک گھر ہے۔ وصورکم، تمہاری شکلیں، تمہاری تمہیں صورتیں عطا کی۔ فاحسن صورکم، بہت خوبصورت عطا کی۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ تمہاری شکلیں بناتا ہے ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے۔ صورکم فاحسن صورکم، تمہیں صورتیں بھی عطا کی، بہت خوبصورت عطا کی۔ ورزقکم من الطیبات، اور کھانے کے لیے پاکیزہ چیزیں بھی عطا۔ یہ اللہ کے انعامات ہیں جو گن رہا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، پھر یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ فتبارک اللہ رب العالمین، ساری برکتیں دینے والا اللہ ہے جو پالنے والا ہے ساری کائنات کو۔ هو الحی، وہی تو زندہ ہے جن سے تم مانگتے ہو، وہ جن سے تم مانگتے ہو وہ زندہ نہیں ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ، کیا آیت ہے؟ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ ایک ذرہ بھی نہیں بنا سکتے بلکہ خود مخلوق ہیں۔ کیوں؟ اموات، وہ مردے ہیں۔ اموات، مردے ہیں۔ کیسے؟ اوپر سے
یا اندر سے بھی. اموات مردے ہیں غیر احیاء، اندر سے باہر سے مردے ہیں، زندہ نہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. مانگ اس سے جو زندہ ہے. هو الحی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. هو الحی، وہی تو زندہ ہے، ایسا زندہ کہ اس کو زندگی کسی اور نے نہیں دی، اس کی زندگی ذاتی ہے. دنیا میں جس کی زندگی بھی ہے وہ اس کی عطا ہے، جب چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے. کو روک ٹوک سکتا ہے ایک پل کے لیے کہ تھوڑی اور مہلت چاہیے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هو الحی لا الہ الا هو، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی اور عبادت پکار کے لائق نہیں. فادعوہ، اسی سے مانگو، فادعوہ، اسی سے مانگو، مخلصین لہ الدین، خالص اسی کے پکار ہونے چاہیے. الحمدللہ رب العالمین. ثابت ہوا کہ تمام صفات کارسازی کے مالک صرف اللہ ہی ہے جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ دعا و پکار کے لائق اللہ ہی ہے. دوسری بات، وہ ڈائریکٹ سنتا ہے، وہ ڈائریکٹ سنتا ہے. دور سے پکارو نزدیک سے پکارو، ہر ایک کی پکار کو دور و نزدیک سے صرف اللہ ہی سننے والا ہے، صرف اللہ ہی سننے والا ہے. کیونکہ اس کی شان ہے سمیع. یہ اس کے قرآن میں بیان فرما دی، اس کے نبیوں نے یہ بتا دیا اللہ ہی سمیع ہے، اللہ ہی علیم ہے. ابراہیم و اسماعیل نے بیت اللہ کی تعمیر کی، تعمیر مکمل ہوئی، بارگاہ خدا بندی میں التجا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. ربنا تقبل منا، ربنا، رب والی صفت، ربنا ہمارے پالنہار پروردگار، تقبل منا، یہ تعمیر ہم نے کر دی ہے لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہمارا یہ عمل قبول ہوا ہے کہ نہیں. یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، سے قبول فرما. تقبل منا، آگے کیا؟ انکا انت السمیع العلیم، تو ہی سننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے. پکار ہم تیری ذات کو رہے ہیں، تیرے سامنے التجا کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم تو تجھے نہیں دیکھ رہے لیکن تو سب کو دیکھ رہا ہے، تو سب کی پکاروں کو سنتا ہے، تو سب کے حالات کو جانتا. سمیع اور علیم، دور اور نزدیک سے کون ہے؟ اللہ. ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا سورہ ابراہیم کے آخر میں بہت سی دعائیں مانگی ہیں. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، شکر اس اللہ کا جس نے بڑھاپے میں مجھے 2 بیٹے عطا کیے، اسماعیل بھی اور اسحاق بھی. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ان ربی لسمیع الدعاء، کیونکہ میرا پروردگار، میرا رب، میرا پروردگار پکاروں کو سننے والا. نبیوں نے بھی اپنی دعاؤں کے ذریعے بتا دیا، خود خالق کائنات نے بھی اسلوب بدل بدل کر فرما دیا ہے، میں ہی پکاریں سنتا ہوں. انہیں تو اپنے حال کی بھی خبر نہیں. جنہیں تم میرے سوا پکارتے ہیں انہیں اپنے حال کی خبر بھی نہیں. اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، وہ واسطوں کا محتاج نہیں.
وہ واسطوں کا محتاج نہیں، وہ وسیلوں کا محتاج نہیں۔ ذہن کو کشادہ کر کے اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ قرآن آپ تلاوت کرتے ہوں گے یقیناً، کرتے ہیں نا؟ ہاتھ کھڑا کریں، جزاکم اللہ خیرہ۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اللہ کی قسم جب میں یہ جانتا ہوں کہ ہمارا کوئی بھائی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے۔ جو قرآن کی تلاوت یقیناً اللہ کلام سمجھ کر گا، اس کا عقیدہ کبھی نہیں بگڑ سکتا۔ قرآن کی برکت سے اللہ اس کے عقیدے کو درست فرما دیں گے۔ قرآن کریم کے اندر بہت ساری دعائیں ہیں، انبیاء کی دعائیں ہیں، خود خالق کائنات نے بندوں کو دعائیں مانگنے کے لیے فرمایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان، پہلے نبی، ان سے خطا واقع ہوئی، یعنی لغزش۔ سمجھتے ہیں نا لغزش کو؟ یہ جملہ یاد رکھنا، آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی۔ فارسی زبان کا یہ لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے لغزش، یعنی پھسل گئے۔ بارش میں، برسات میں راستے میں چل رہا ہے آدمی، بچ بچ کر چل رہا ہے، کوشش کرتا ہے لیکن کہیں جا کر پھسل جاتا ہے اور چوٹ لگ جاتی ہے، یا خدا نخواستہ ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس ہڈی توڑنے میں یا اس کے چوٹ لگنے میں اس کا ذاتی کوئی اختیار ہے؟ غیر اختیاری طور پر ایسا ہو گیا، اس کو لغزش کہتے ہیں، پھسل گیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ پہلے سے چلا آ رہا، اور اب بھی سب کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ انبیاء گناہ نہیں کرتے، انبیاء سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ گناہ میں انسان کے ارادے کو دخل ہوتا ہے، لغزش میں انسان کے ارادے کو دخل نہیں ہوتا۔ انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں، غیر نبی سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن نبی اللہ کی حفاظت کا پہرا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں مثالیں موجود ہیں، انبیاء سے لغزش ہوتی ہے، رہی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو پھر توبہ کی۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا آپ، تو وہ توبہ کن الفاظ کے ساتھ کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا۔ اللہ تیری شان پہ قربان، اس صفت کو جو رب والی ہے اتنا دہرایا گیا ہے ہر دعا میں۔ ربنا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار، ہمارے پالنے والے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم تیرے حکم کو برقرار رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، ہم سے زیادتی ہو گئی اپنے اوپر، تیرا تو کچھ نہیں بگڑا، جو کچھ بھی ہوا خرابی ہماری اندر آئی ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، ہم پر مہربانی نہ فرمائی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ کس کی دعا ہے؟ آدم علیہ السلام کی۔ ڈائریکٹ ہے یا انڈائریکٹ؟ سوچ کر بتائیں، کوئی واسطہ وسیلہ ہے یا ڈائریکٹ ہے؟ اور یہ کہاں لکھی ہوئی یہ دعا؟ قرآن میں۔ اگر کوئی واسطہ وسیلہ ہوتا اس کا بھی ذکر ہوتا۔ نبی کی دعا ذکر کر کے میرے رب نے بتا دیا، اور نبیوں کو ماننے والوں تم بھی ڈائریکٹ خدا سے مانگو۔ تمہیں جس نے بھی یہ سبق پڑھایا ہے غلط پڑھایا ہے،
قرآن کے بھی خلاف ہے، محمد مصطفیٰ کے تعلیم کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں قرآن کریم کی تلاوت ہمیشہ کیا کریں۔ نبیوں نے مانگا کس سے مانگا؟ ڈائریکٹ یا واسطہ وسیلہ دے کر؟ ڈائریکٹ مانگا۔ آدم علیہ السلام کی دعا سن لی، کتابوں میں لکھا ہوا دیکھا ہے میں نے۔ اللہ اکبر، کتنے جری لوگ ہیں، کتنے دلیر اور جرت مند لوگ ہیں کہ اتنی اللہ کی بغاوت پر کمر بستہ ہوتے ہیں، قرآن کے ہوتے ہوئے بھی جھوٹ بولنے سے، جھوٹ لکھنے سے نہیں شرماتے۔ اتنے بے حیا ہیں کہ آدم علیہ السلام نے، ایک طبقہ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے حسن حسین کا واسطہ دے کر دعا مانگی تو دعا قبول ہو گئی۔ دوسرا طبقہ اسی پیچھے کیوں رہی ہے؟ کہنے لگے انہوں نے شیخ عبدالقادر 11ویں والے پیر کا واسطہ دیا تو دعا قبول ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دور بھی ہم نے دیکھنا تھا۔ ہاں، پنج تن پاک، پنج تن پاک۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے سب تن پاک۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے سب تن پاک۔ وہ پنج تنیوں کے بعد ایک اور طبقہ پیدا ہوا ہے تھوڑا عرصہ پہلے، حق چار یار والا۔ ہم کہتے ہیں حق سب یار، نبی بھی حق برحق اور نبی کے سارے صحابہ بھی برحق، نبی بھی پاک، علی بھی پاک، حسن بھی پاک، حسین بھی پاک، فاطمہ بھی پاک، ابوبکر بھی پاک، عمر بھی پاک، عثمان بھی پاک، سب صحابہ پاک۔ نوح علیہ السلام کی دعائیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ تنگ آئے جب قوم کے، کتنا عرصہ نوح علیہ السلام نے قوم کے سامنے مسئلہ بیان کیا؟ 9.5 جزاکم اللہ۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ نوح علیہ السلام اس قوم میں 1050 کم 1000 سال رہے۔ اتنا لمبا عرصہ خدا کے نبی نے توحید کا مسئلہ سنایا۔ قرآن میں تو نہیں ہے، اتنا ہے کہ تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ بعض روایات میں ہے کہ 80 سے زیادہ آدمی ایمان نہیں لائے۔ یا اللہ، اور نبی کی محنت قربان جائے نبی پر۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میرے پالنے والے میں نے دعوت دی اپنی قوم کو راتوں کو بھی اور دن کو بھی۔ 950 سال تک خدا کے پیغمبر ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر بھی، مجمع میں جا جا کر بھی، تنہائیوں کے اندر بھی سمجھاتے رہے، رات کو بھی سمجھاتے رہے، دن کو بھی۔ جب اس بدنصیب قوم نے پیغمبر کی بات نہیں مانی تو اللہ کے نبی نے عاجز آ کر بارگاہ الہی میں التجا کی، فدعا ربہ، پکارا اپنے رب کو، انی مغلوب فانتصر، میرے اللہ میں عاجز آ گیا ہوں ان بدبختوں کے ہاتھوں، فانتصر، تم ان سے بدلہ لے لے۔ نبی کبھی بدعا نہیں کرتے، لیکن نبی بدعا پر مجبور اگر ہوتے ہیں تو حالات بڑے سنگین ہوتے ہیں۔ رب انصرنی بما کذبون، میرے پروردگار میری مدد فرما اس بات پر جو مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ رب انہم عصونی، میرے پروردگار انہوں نے میری نافرمانی کی، واتبعوا من لم یزدہ، اس کے پیچھے چلے، مجھے چھوڑ دیا، میری نافرمانی کی، ان بدبختوں کے پیچھے چلے جنہوں نے ان کا بیڑا غرق کیا، ان کو ہمدرد مخلص سمجھ کر ان کے پیچھے چلتے رہے، میری بات نہیں مانی۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، آخر تنگ آ کر
یا اللہ اس زمین پر ان بدبختوں ان کافروں کا ایک گھر بھی سلامت نہ چھوڑ. انکا انتظرہم یضلوا عبادک، اگر تو نے ان کو مہلت دیے رکھی یہ چند آدمی جو ایمان لائے ان کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور ان کی نسلوں میں آگے جو پیدا ہوں گے وہ بھی فاسق فاجر پیدا ہوں گے. اللہ نے فرمایا تیری دعا قبول کر لی گئی. نوح علیہ السلام نے واسطہ وسیلہ دیا، سوچ کر بتائیں. مگر ہو سکتا ہے کہیں لکھا ہو قرآن کے کسی کونے میں. ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ نے سنا کہ نہیں سنی؟ اللہ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، میرے پیغمبر اب میں نے دعا قبول کر لی، اس قوم کو میں نے غرق کرنا ہے، آپ کشتی بنائیں، خود بھی سوار ہو جائیں، گھر والوں کو بھی سوار کریں، اہل ایمان کو سوار کریں، کچھ جوڑے جوڑے جانوروں کے بھی رکھ لیں، میرے حکم کا انتظار کریں. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، ہمارے عذاب کا فیصلہ آ گیا. وَفَارَ التَّنُّورُ، تنور نے جوش مارا. تنور سے مراد بعض نے کہا گھر کا تنور تھا، بعض نے لکھا علی وجہ الارض، روئے زمین پر ہر طرف سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. آسمان کو حکم دیا بارش برسا، زمین کو حکم دیا پانی باہر نکال. اللہ، کائنات کوئی چیز ہے جو اللہ کے حکم سرتابی کر سکے؟ یہ ایک انسان ہی ایسا بد نصیب ہے کہ اللہ کے حکم عدولی کرتا ہے. کوئی چیز وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جتنے آسمان والے ہیں یا زمین والے ہیں سب اللہ کے حکم کے تابعدار ہیں. زمین و آسمان کا پانی آپس میں باتیں کرنے لگا. بیٹا سامنے کھڑا تھا بد نصیب، آ جا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، آ ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ان کافروں کا ساتھ نہ دے. وہ روشن خیال تھا پرویز مشرف کی طرح. یہ روشن خیال کی اصطلاح اس کی ہے نا. اس نے کہا کیا فرسودہ باتیں کر رہے ہیں ابا جان، سیلاب آتے رہتے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر تو کبھی نہیں چڑھے، سآوی الی جبل، اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. اللہ کا نبی نے فرمایا بدبخت یہ روایتی سیلاب نہیں، یہ خدا کا عذاب ہے، میرے ساتھ سوار ولا تکن مع الکافرین. اس روشن خیال کو بات سمجھ میں نہیں آئی. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، باتیں ہو رہی تھی، اللہ کے عذاب کی لہر آئی تھی، ڈوب گیا، غرق ہو گیا. خیر قصہ نہیں سنانا چاہتا، صرف نبی کی دعا سمجھانا چاہتا ہوں. نبی نے مانگا، کس سے مانگا؟ نبی مشکل میں پھنستے رہے کہ نہیں پھنستے رہے؟ ان کی مشکل کشائی کون کرتا رہا؟ تو نبیوں کی کا مشکل کشا اگر اللہ ہے تو میرا اور آپ کا مشکل کشا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام باپ نے جھٹلایا، قوم نے جھٹلایا، حکومت نے جھٹلایا، وطن سے نکال دیا. اللہ اکبر، اللہ کا پیغمبر، اور وہ پیغمبر جس نے خدا کی مرضی پوری کرنے کے لیے آگ میں چھلانگ لگا دی تھی، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، وہ اب گھر سے نکل رہے ہیں تو نکلتے ہوئے کہ رب ہب لی من الصالحین. سبحان اللہ. اللہ کی قسم قرآن کے اندر انبیاء کی دعاؤں والی آیات پڑھتے وقت عجیب سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے. اللہ آپ کو بھی یہ لذت نصیب کرے. رب حب لی من الصالحین، میرے داتا مجھے نیک اولاد عطا فرما. وہاں دیر کس بات کی تھی؟ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے فوراً لبیک کہی اور ابراہیم کو خوشخبری سنا دی کہ ہم آپ کو ایک ایسا بیٹا دینے والے ہیں جو حوصلوں کا پہاڑ ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، بیٹا مانگا، کس سے مانگا؟ یا کسی بابے سے؟ اے بابا شاہ کمال پتر دیوی رتا لال. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مسلمان کہلانے والا محمد رسول اللہ کا امتی ہے.
قرآن اس کے پاس میں موجود، اور کس دیدہ دلیری کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے قرآن کے خلاف۔ نبی مانگتے ہیں اللہ سے، اور اللہ نے بیٹا دیا بھی۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، اور پھر اللہ کی شان دیکھیں، وہ دیتا بھی اپنی شان کے مطابق۔ زکریا علیہ السلام نے 100 سال کے بعد اب بیٹا مانگا، اللہ نے کہا لو بیٹا لے لو، ہم نے نبی بھی بنا دیا، وہ نام بھی ہم نے رکھا اور نبی ہے۔ اس انسان کو سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ آتی ہے لیکن جب قرآن، یہ جو دل دماغ بند ہے نا، اس کو کھولنے کے لیے قرآن کھولنا پڑے گا۔ دل دماغ کو کھولنے کے لیے قرآن کو کھولنا پڑے گا، پھر جب قرآن کھولتا ہے تو دل دماغ بھی کھل جاتے ہیں۔ قرآن چومنے چاٹنے کے لیے نہیں، ریشمی جزدان میں بند کر کے برکت کے لیے نہیں، ختم پڑھنے کے لیے نہیں، یہ ختموں کی کتاب نہیں، رب کعبہ کی قسم ختموں کتاب نہیں، یہ ہدایت نامہ ہے۔ یہ ایک ہدایت نامہ ہے، اس انسان کو اس دھرتی پر بنا کر میرے اللہ نے اس کو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہدایت نامہ دیا ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزار، یہاں بھی کامیاب رہے گا، وہاں بھی کامیاب ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی ایک دعا سنیں، رب قد آتیتنی من الملک، میرے پالنے والے مجھے تو نے حکومت عطا کی، وعلمتنی من تعبیل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر کا علم بھی تو نے مجھے عطا کیا، فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے بنانے والے میرے رب، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ تو ہی دنیا میں میرا کارساز ہے اور آخرت میں میرا کارساز تو ہی ہے۔ نبی کس کو کارساز سمجھ رہے ہیں؟ کس سے مانگ رہے ہیں؟ کس کا واسطہ وسیلہ دے کر؟ قرآنی دعائیں کیا بتا رہی ہیں؟ واسطہ اور وسیلہ دے کر خدا سے مانگو تب سنتا ہے، وہ ڈائریکٹ سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، دور سے بھی سنتا ہے، نزدیک سے بھی سنتا ہے۔ ارے میں تو کہتا ہوں مسلمان تو مسلمان ہے، وہ تو شیطان کی بھی سنتا ہے۔ نہیں یاد میری بات؟ شیطان کو جب جنت سے نکالا گیا تو کیا کہا تھا اس نے؟ یا اللہ مجھے مہلت دے دیں الی یوم یبعثون، قیامت کا دن تک۔ مانگی دعا کا نہیں، قرآن میں موجود ہے، اور اس کی شان کریمی پر قربان جائیں۔ قال فإنک من المنذرین، جا بدبخت، میں نے تمہیں مہلت دے دی۔ اللہ نے مانی بات کہ نہیں مانی؟ اس نے بھی کسی واسطہ دیا تھا؟ وہ ایسا ہوشیار ہے، وہ خود تو ڈائریکٹ مانگتا ہے، لیکن اپنے شاگردوں کہہ رہا تھا تم واسطے دے کے مانگا، ساڑیاں سنتا نہیں تینا دے موڑتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ عظیم پیغمبر ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، صاحب اقتدار پیغمبر ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ اس دنیا میں بھی تو ہی میرا کارساز ہے اور آخرت میں بھی تو ہی کارساز ہے۔ توفنی مسلمن، یا اللہ اسلام پر میری موت عطا کر، والحقنی بالصالحین، مجھے نیکوں کے ساتھ شامل فرما۔ جس پیغمبر کی دعا بھی آپ قرآن کریم کے اندر دیکھیں گے اس کے اندر یہی ہے۔ اللہ کے نیک بندے جو قرآن کریم کے اندر ان کے دعاؤں کا ذکر ہے وہ بھی ڈائریکٹ مانگنے کا ہے۔ ایک دعا آپ کو یاد ہے، نماز میں پڑھتے ہوں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار
ہمارے پروردگار دنیا کی بلائیاں بھی عطا فرما، آخرت کی بلائیاں بھی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس میں کوئی واسطہ وسیلہ ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کوئی واسطہ ہے؟ میرے دوستوں، میں ساری دعائیں آپ کے سامنے نقل نہیں کر رہا، صرف سمپل کے طور پر چند دعائیں نقل کی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی سب دعائیں ڈائریکٹ ہیں۔ ایک صحابی نے درد کی شکایت کی، حضور نے فرمایا 3 دفعہ بسم اللہ پڑھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 7 دفعہ یہ دعا پڑھ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وحاضر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ، اللہ کی عزت اور اس کی قدرت کا واسطہ دے کر، واسطہ کسی مخلوق کا نہیں، کسی انسان کا نہیں، واسطہ دیں تو صرف اللہ کے نام کا دیں، اللہ کی عزت کا، اس کی قدرت کا واسطہ دیں۔ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وحاضر۔ وہ صحابی کہتا ہے میں نے ایسا کیا، پھر ساری زندگی مجھے تکلیف نہیں ہوئی۔ جو دعا بھی حدیث میں آپ دیکھیں گے اس میں ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کی تعلیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دعائیں ہوں یا امت کو سکھائی گئی دعائیں ہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگنے والی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ واسطہ اور وسیلہ دیں، وہ کوئی خدا سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بڑی چالاکی کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ رب سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ تو ایسا مہربان ہے، ہر وقت اعلان کرتا ہے، وہ امیر کو بھی کہہ رہا ہے مجھ سے مانگ، غریب کو بھی کہہ رہا ہے مجھ سے مانگ، اور اس کی شان پہ قربانی جائیں۔ اس کا در مسجد ایسی جگہ جہاں امیر بھی مانگ رہا ہے اور غریب بھی مانگ رہا ہے، اس کا دروازہ ایسا ہے، اس میں آ کر امیر غریب کا کوئی فرق نہیں، امیر بھی اس سے مانگتا ہے اور غریب بھی اس سے مانگتا ہے۔ وہ سب کو کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری مرادیں پوری کروں گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار عالم اس کہنے سننے کو قبول فرما کر ہم سے راضی ہو جائے۔